حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی, گھر میں بیٹھے, بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی, بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں, پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. نے کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا, کہنے لگے بچے کس لیے ہیں, وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی, کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا, پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا, تمہیں پکارتا تو تم آتی, تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا, بات بیٹی کی تھی, تو اماں رو پڑی, آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا, دوسرا ہے نہیں, اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے, تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا, انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی, ایک ہی تھا, تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے, سر سجدے میں رکھا, کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی, کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں, وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے. حضور چھوٹا سا کام تھا, کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا, عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا, پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی, ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں, دولت باندھتے ہیں, ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی, کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی, آج علی کچھ جون لائے تھے, پیسے ہیں, چند روٹیاں بنی ہیں, تو بچوں نے تو کھا لی ہے, تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی, میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں, میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں, مہربانی فرمائیں. تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا, آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا آدھی تو کھا, آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی, حضور 5 دن سے نہیں کھائی. فرمایا بیٹے چپ کر, ہمارا دنیا سے کیا تعلق, ایک پل رہ گیا ہے, بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں, بس ہمارا کیا تعلق, ایک پل ہے, پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا, 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا, گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی, کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار, تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے, تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں, یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں, تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے, سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم, اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا, میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا, تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے, یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, اب بھی کوئی سوال کریں. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں, بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے,
دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے، کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔
تعلقات میں خلوص ہوتا ہے. جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا. یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ. وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں. میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، اور یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں. ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی. میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ. کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تلہ کی بڑا ہے جی. بھئی مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں. فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے. تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں. بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے. ایک بندے نے خبر دی کان میں، حضور جہاز ڈوب گیا. فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی. فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن. اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں. کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے. دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو کام ہے اس کا. بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے.
کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی تامت لے لوں. تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور تامت کے پیسے بھی نہیں. فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے. پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے. فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لیں. ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا. ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت. بھائی معیار بنایا ہوا تھا. آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے؟ لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے. ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے. اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا. رشتوں کا تقدس نہیں رہا. ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا. لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا. صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقویٰ بھی گیا. صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام. اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے. وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو. لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا. پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں. گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں. پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. نے کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لیں. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پاجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں
سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئیں تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا۔ دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا آدھی تو کھا آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا ہے، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلیں، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھ نہ، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگیں، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے۔
اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے. اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے, سوٹ آلہ پہنتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں, لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے, ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو. میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا. بھائیو, ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا. اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ. اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے, اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے, سوائے دنیا دار, خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا, تصوف کا, وہ بھی سارا اسی. حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے. محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا, کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. گفٹ پہلے لے گیا, میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں, بابا دعا صحیح کر دے گا. نذرانہ نہیں, سود ہے پیران حرم کا. تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا. میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا. حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے. تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. تو ایک جمعے دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو. فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے. تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب. بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں, بندہ یہ کیا ہو گیا, جوں دیکھ دھیان سے. تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا. تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں. تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنا. تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا. کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے. جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا, اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا. جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں, انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے. یہ تگڑے لوگ وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے, پردوں میں چھپے رہتے ہیں, ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں. محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا, اس کی مدد کرنا. مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے. تو کہنے لگے بادشاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے. تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا, چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی. حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی, گھٹنوں میں درد ہے. تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی, لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا, آدھا خشک ٹکڑا, اور پانی کا پیالہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ, جب نگلنا چاہ تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں. کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں حضرت نے 2 شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی. کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا, تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی. اٹھ اور نکل, اللہ خیر کرے. کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں, یہ رب کریم کا بندہ ہے. کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا, اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس, تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا. مجھے سواری تک چھوڑنے گئے تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا, اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز. فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا, تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا. اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں, یہ رب کا بندہ ہے. تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ. یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے, بے سرور زندگی, کسی کا پیار نہیں رہتا. غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, ہم سے نہیں غریب پالے جاتے, کمائے محنت کرے کھائے. پھر لوگ دھتکارتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے, اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے. اس کو مقصود نہ بناؤ,
اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام۔ باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں۔ یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہوں نے قبریں دیکھ لیں۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی۔ اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ، جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو۔ اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشئیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا، نہیں آئے گا۔ بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آ جا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سری سختی سے۔ حضرت سری سختی آپ کے مرشد تھے، تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتہ تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے۔ تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا۔ فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا۔ اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے۔ یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے، منہ دھو ڈالا، اور دھو کے نہ منہ، تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے۔ چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے۔ اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما۔ میری طاقت میں منہ دھونا تھا، میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال۔ ان کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دھتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے
تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے۔ حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی۔ تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے۔ تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دیتے تھے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے
کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے، گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں، اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا۔ ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے، تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شان تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی، لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی۔ اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، جوان بیٹا گود میں سر رکھے ہوا تھا، بیمار تھا، کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شان تورات میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ یہ بات اس نے کہی، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا، اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں۔ حضور کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رفتیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی۔ لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے، تورات و زبور و انجیل میں تحریف کر دی، لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے پر۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی، میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضور کی عظمتوں کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا، ہر پیغمبر، ہر رسول نے، ہر مصلح نے، ہر دائی نے، پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے، جس محبت سے، جس درد سے، جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے، اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی، آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا، نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں۔ نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی، ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اور پھر بڑی دانائی سے۔ آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے، وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی۔ آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو، تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟
آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے. فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے. ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا. بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے. مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے. میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے. جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے. آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا. ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھیا تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھیا تو حضور نے 100 کو بھی بتائی ہے. پیغام دین دانائی سے، تدبر سے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے. یہ بھی یاد رکھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا. خود حضور فرماتے، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہیں وہ بھی حرام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع. حضور اختیار رکھتے ہیں جو چاہیں. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں. دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ. حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ نے وسعت والا دامن بنایا ہے. تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال. اور سنو میرے یارو، جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے. قرآن کہتا ہے گندی ہے. سنو، حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، حرام کریں گے گندی چیزیں. نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے. سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے. دودھ پاک ہے، طیب ہے، شہد پاک ہے، طیب ہے. شراب گندی ہے، ناپاک ہے.
یاد رکھنا جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا؟ یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا، اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے۔ ابو بکر صدیق بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، چاروں شہزادیاں بھی، ہر صحابی بھی پاک، اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک۔ میرے عزیز، حضور علیہ السلام جو چیزیں نبی پاک، آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، فرمایا وَيَادَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں، محبوب وہ سارے توق اتار دیں گے۔ گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، رات کو جو گناہ کرتے تھے سویرے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے، قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا، دیت کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی کوئی گنجائش، قصاص ہی قصاص ہے صرف۔ لیکن محبوب نے سے سارے پھندے اتار دیے، فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے گا۔ تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا، توبہ کر لو، متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تم سے قتل ہو گیا، جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو، دیت دے لو، رضامند کر لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تخفیف کر دی، آسانی کر دی، حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی۔ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، حد لگ گئی ان پر، اور وہ انتقال کر گئے، سیاستہ میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو، تم نے جرم دیکھا توبہ نہیں دیکھی؟ یا رسول اللہ جرم کیا ہے، حد جاری ہوئی ہے، وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا، وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے، حضور خوشخبری دیتے ہیں گناہگار بڑا تھا، لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے، جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے، پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے، محبوب بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ہاں ہاں، سرکار کی دہلیز سے چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے، اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے۔ کسی بھی قبیلے کو، کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا، وہاں جا کے خوشخبریاں دینا، اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں، بری خبریں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر
हर वक्त मायूसी फैलाते हैं, हुजूर ने आसान और खूबसूरत दीन हमें दिया है। ऐसा दीन जो एक एक बात काबिल अमल है, जिस पर अमल किया जा सकता है। अजीज दोस्तों, आसान दीन। एक शख्स ने सिर्फ नमाज लंबी पढ़ाई थी, बहुत लंबी नमाज पढ़ा दी, तो हुजूर की बारगाह में जाके लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, ये बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, सही हदीस में मौजूद है। तो अल्लाह के महबूब नाराज हुए, फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं और आप ये क्या करते हैं? आसान करके आप, दीन की तालीमात तो सारी आसान है, आप आसान तालीमात को क्यों? बाज लोग मुशक्कत पैदा करते हैं और मुश्किल में डालते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इबादत के मामले में भी, नफल इबादत के मामले में भी अपने आप को आसानी दो। फरमाया जितनी देर तबीयत इजाजत दे नफल पढ़ो, फिर आराम करो, तुम्हारे वजूद का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, तुम्हारे अहले खाना का भी तुम पर हक है। तो भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो मुश्किल अहकाम जो पिछली उम्मतों के थे, वो इस उम्मत के लिए आसान कर दिए। अब किसी के दरवाजे पर नहीं लिखा जाता वो कितना गुनहगार है। बड़े बड़े जुर्म होते हैं, बड़ी बड़ी खताएं होती हैं, पर अल्लाह फजल करता है, बंदे माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह अपने बंदों की पर्दा पोशी फरमाता है। अल्लाह कर, और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, क़यामत वाले दिन भी पर्दा रह जाना है, इंशाअल्लाह ताला पर्दा रह जाना है, हुजूर के सदके करम होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह बंदे पर रहमत की चादर डाल के फरमाएगा, ये गुनाह किया था, ये गलती की थी, ये खता हुई थी, तो बंदा